بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی بی اے کے آنٹرپرینیورل مائنڈ سیٹ کے آن لائن کورس میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید۔ آج ہم ایفیکچویشن تھیوری کا لاسٹ پرنسپل پڑھیں گے جس کا نام ہے پائلٹ ان دا پلین، اور اس کی تفصیلات میں جائیں گے، اور پھر آخر میں ان پانچوں پرنسپلس کو ہم سمرائز کر کے ان کا خلاصہ بیان کر کے اجتماعی صورت میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو پائلٹ ان دا پلین پرنسپل جو ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ جیسے ایک پائلٹ صاحب جہاز اڑاتے ہوئے جیسے وہ ایکشنز کرتے ہیں، تو وہ جو ایکشنز ہیں، ان ایکشنز کو ہم یہ کہتے ہیں پائلٹ ان دا پلین۔ تو پائلٹ صاحب کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ پائلٹ صاحب جو ہیں وہ کوک جیسے جہاز میں بیٹھتے ہیں اور پھر اس کی تیاری کرتے ہیں اور ٹیک آف کرتے ہیں اور اڑاتے ہیں، اور آگے موسم اور حالات کو دیکھتے ہوئے جو جہاز کے ساتھ پیش آتا ہے، جو وہ ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایکشنز لے رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایک مستقبل کریٹ ہو رہا ہوتا ہے، ایک مستقبل تخلیق ہو رہا ہے۔ اصل خالق تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، تو اللہ کے فضل اور اجازت سے جو انسان اپنے دائرے میں جو ایکشنز لیتا ہے، اس سے جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کو ہم کہیں گے کو کریٹ۔ تو وہ جو کو کریٹ فیوچر ہوتا ہے جو آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ وہ آپ نے حالات کو دیکھ کر آپ ایکشن لیں، اور آپ کی جو اپنی اسٹرینتھ ہے اس کو اوپر آپریٹ کریں، اس کو اوپر لیوریج کریں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو کہانی لکھی ہوئی ہے میریکل ایٹ دی ہڈسن ریور، تو یہ تھا کہ نیو یارک کے قریب ایک دریا ہے دریائے ہڈسن، تو وہاں پر کچھ سال پہلے یونائٹڈ سے یو ایس ایئر ویز کا یہ فلائٹ کو 155 مسافروں کو لے کر پرواز کیا اس نے، اور چند منٹ کے اندر ہی 3000 فٹ کے قریب اس کے دونوں انجنز میں وہاں پر جو بگلے اور پرندے اڑ رہے تھے دونوں انجن سے ٹکرائے، اور دونوں انجنز کا فیلور ہو گیا اور پاور لاس ہو گیا، اور اس کے بعد the only option was کہ جہاز کو لینڈ کرا دیا جائے۔ تو واپس جو قریب ترین لگارڈ ایئرپورٹ جو تھا وہاں پر پہنچنے میں تقریباً 6 منٹ تھے، اور دوسرا جو ایک اور ایئرپورٹ تھا وہاں پر بھی کوئی 5-6-7 منٹ کا فاصلہ تھا۔ تو جہاز اس کشمکش میں تھا کہ کیا کیا جائے۔ تو جو پائلٹ صاحب ہیں انہوں نے ان حالات کو دیکھتے ہوئے فوری طور پر کیا کیا، اپنے فیوچر کو کریٹ کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنے مینولز نکالے، اپنے فور پائلٹ سے مشورہ کیا اور کنٹرول ٹاور سے مشورہ کیا، کیلکولیشنز کی۔ اب چونکہ جہاز گلائڈر موڈ میں جا چکا ہے، پاور لاس ہو گیا، 3000 فٹ کی بلندی ہے اور چند منٹ اس کے پاس باقی ہیں، غالباً 4، جس میں یہ زمین سے ٹکرا جائے گا۔ تو 4 منٹ کے اندر کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو اس نے ہی فوکسڈ آن وٹ ہی کین ڈو دا بیسٹ، اس کی مہارت کہ وہ گلائڈ کو ڈیلے کر سکے، کوئی ایسی جگہ تلاش کرے۔ اور پہلے اس نے ایئرپورٹ پہ جانے کی کوشش کی لیکن اندازہ ہوا کہ یہ پاسبل نہیں ہے، اور پھر کیپٹن صاحب کو نیچے ایک دریا بہتا ہوا نظر آیا، تو اس نے کہا کہ اب ایک تو ہم اگر دوسرے ایئرپورٹ کی طرف جاتے ہیں تو اس میں پہنچنے رن وے تک شاید پہنچیں، اور اس کے امکانات کافی کم ہیں، اور جہاز کے مسافر بھی ان کی زندگی کا بھی خطرہ ہے، اور نیچے آبادیوں کو بھی خطرہ ہے۔ تو ریور ہڈسن کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنا رخ موڑ لیا، اور اس نے کہا کہ ہم یہاں پر یہی دس از دی لاسٹ آپشن، لاسٹ ریزورٹ، اور اس جہاز کو وہاں اوپر لا کر اس نے وہ جو کمبینیشن تھا سپیڈ کا اور اینگل تھا جس کے اوپر اس نے پانی سے ٹکرانا تھا، یہ اس کی مہارت تھی، اس نے اس مہارت کو آئیڈینٹیفائی کیا اور وہاں پہ جا کر اس جہاز کو لینڈ کرا دیا۔ تو اب جو اس کے کنٹرول میں تھا، یہ جو پرنسپل ہے وہ کہتا ہے کو کریٹ دا فیوچر، کو کریٹ دا فیوچر ود تھنگز ود ان یور کنٹرول، جو آپ کے پاس کنٹرول میں چیزیں ہیں اس کو لے کر آپ کنٹرول کر لیں۔ تو یہ ایک کوشش تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی دی اور یہ سارے مسافر بچ گئے۔ اور تو اسی کو ہم ذرا دوبارہ دیکھیں گے کہ کازل ریزننگ، آج ہم نے کورس شروع کیا تھا اس میں 2 طریقہ یہ سوچ ہیں، کازل ریزننگ اینڈ ایفیکچوئل لاجک۔ تو ایفیکچوئل ریزننگ، کازل ریزننگ کب کی جاتی ہے؟ جب آپ کو مستقبل کے اندازے
بہت کلیئر ہیں، آپ کو اسباب، آپ کے پاس چیزیں، پریڈکشن، جو پیش گوئی اور مستقبل کے جو اندازے ہیں. آپ اگر بہت یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ مستقبل کی بہت اچھی پیش گوئی کر سکتے ہیں تو پھر آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. یہ اپروچ یہ کہتی ہے جب آپ کی پلاننگ، پیش گوئی اور فورکاسٹنگ، ماڈلنگ صحیح ہو سکتی ہے، جتنی وہ صحیح ہو سکتی ہے نا، اتنا آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. تو جتنے اندازے صحیح ہوں گے اتنا کنٹرول کر سکتے ہیں. تو یہ جو طریقہ ہے اس میں کچھ ٹھیک ہے، یہ ہم اس کو ٹوٹلی ڈینائی نہیں کریں گے، لیکن اس کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ اب بہت سارے کیسز میں، میجورٹی آف دا کیسز، ہمارے جو اندازے ہیں نا وہ اندازہ ہی ہوتے ہیں، اور وہ اندازے اور وہ جو ویریبلز ہیں وہ ازمپشن، مفروضوں کی بنیاد کے اوپر وہ ماڈل بنتا ہے. تو اس کے نتیجے میں بہت ساری تعداد میں بہت ساری دفعہ یہ ماڈلز فیل ہو جاتے ہیں. تو یہ ہمارے سارسوتی صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ چونکہ اس نقطہ نظر، اس عقیدے کی بنیاد پر یہ لوگ چلتے ہیں، تو اس لیے بہت سارے اکیڈیمکس اور پروفیسرز اور پریکٹیشنرز جو آج کل کے مینجمنٹ کے لوگ ہیں اور انجینئرنگ مینجمنٹ کے جو لوگ ہیں، وہ بہت سارا وقت اور توانائی اور اسباب ان پریڈکٹیو ماڈلز کو بنانے میں لگا دیتے ہیں، پیش گوئی کے ماڈل. تو کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ پیش گوئی جتنی اچھی ہوگی نا، وہ اتنا بہتر ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اگر ہمیں پہلے سے پتہ چل جائے کہ کرونا ہے اور اس میں یہ چیزیں ہیں تو ہمارا رسپانس بہت اچھا ہوگا. تو یہ کازل ریزننگ ہے، تو اس کو بھی ہم کسی حد تک مانیں گے. لیکن فیکچوئل لاجک کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ دنیا تغیر اور ویریشن سے بھری ہوئی. تو یہ بھی ایک طریقہ سوچنے کا ہو سکتا ہے، اس میں ہم اس کو پورا انکار نہیں کریں گے. لیکن یہ فیکچوئل لاجک یہ کہتا ہے کہ ارے بھائی، جتنا جو آپ کے پاس ہے نا چیزیں اور اسباب، اور اس اسباب کی بنیاد پر تو آپ کچھ کام کرو. ٹو دا ایکسٹینڈ وی کین کنٹرول دا فیوچر. جتنا آپ جس حد تک آپ کے پاس مستقبل کو کنٹرول کرنے کے لیے اسباب ہیں، چیزیں ہیں، آپ کے پاس جو پرانے ہسپتال ہیں، پرانی چیزیں ہیں اور سامان ہیں، جو موجودہ ڈاکٹرز ہیں ان کے لیے گھروں سے ٹیکسٹائل کے لوگ جو واقف ہیں ان سے ماسک بنوائے جا سکتے ہیں. تو جو ہمارے ہاتھ میں ہے اس کو لے کر جو ہو سکتا ہے نا وہ تو کرو. تو یہ جو اسباب ہے، اوپر والے حضرات ہیں، یہ پیش گوئی کے چکر میں زیادہ رہتے ہیں، ایکشن میں کمی آ جاتی ہے. اور چونکہ اسباب ہمیشہ کم ہوتے ہیں تو یہ لوگ اسباب کا رونا روتے ہیں. یہ لوگ جو ہیں، جو انٹرپرینیورز مائنڈ کے ہیں، یہ اپنی دنیا آپ پیدا کر، اگر زندوں میں ہیں کہ ماڈل پہ چلتے ہیں، اپنے اندر سے چیزیں شروع کرتے ہیں اور یہیں سے ایک اللہ کے فضل سے لامحدود اسباب نظر آنے شروع ہوتے ہیں، ایک نئی دنیا بن جاتی ہے. تو ونس اگین کازل لاجک جو ہے وہ ایفیکٹ ڈپینڈنٹ ہے. ایفیکٹ مینس کہ وہ میں نے یعنی سب سے پہلے کہ حضرات اپنا گول چنیں گے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، ہم نے یہ ایفیکٹ پیدا کرنا ہے، ہم نے امیروں کو 2000 3000 سی سی والی گاڑیاں بیچنی ہیں. تو یہ طے کر لیا کہ ان لوگوں کو، طبقہ عمرہ کو 3000 سی سی والی گاڑیاں بیچنی ہیں. تو پھر اس گاڑیاں بیچنے کے لیے فنڈنگ، مارکیٹنگ، گاڑیاں منگوانا، وہ سارے فیصلے، بندوں کو ہائر کرنا، ان سارے فیصلوں کی جو نوعیت ہوگی وہ اس کو دیکھ کر ہوگی. ایسے بندے ہائر کریں گے جو اس طرح کے بندوں سے بات کر سکیں، ایسے شو روم بنائیں گے جہاں پر یہ لوگ آ کر ٹھہرنا پسند کر سکیں، دیکھنا پسند کر سکیں. تو یہ ایفیکٹ ڈپینڈنٹ ہے. ایفیکچوئل لاجک جو ہے اس کے برعکس جو ہے وہ افراد ڈپینڈنٹ ہے. یعنی زندہ چیز، اسباب، یعنی مین مٹیریل، مشین، جو میرا برڈن ہینڈ ہے اور میں ہوں اور جو میرے معاون اور ساتھی ہیں، ان سب کو مل کے. اور یہ جو ماڈل ہے وہ پہلے سے فرض نہیں کرتا کہ میں نے گاڑیاں بیچنی. وہ کہتے ہیں یار یہ دیکھیں کہ کیا کرنا ہے، پہلے تو یہ دیکھو کہ میں اور میرے معاون ہیں کون، ہمارا who you are, what you know, whom you know کیا ہے، اور پھر یہ مل کر اپنی ایک دنیا تخلیق کریں گے. اور یہ کئی امکانات ہیں، یہ E1 E2 E3، اور جہاں پر یہ چلتے پھرتے گھومتے کوشش کرتے، یہ ہو سکتا ہے ایک یا دو چیزوں پر یہ یکجا ہو جائیں اور یہاں پر یہ امکان دنیا میں ان کے سامنے آ جائے. تو جو بہت زیادہ ایکسپیرینسڈ اور پیشہ ور انٹرپرینورز ہیں وہ ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں اور کہتے آ رہے ہیں کہ جناب اصل مسئلہ، اصل امپورٹنٹ چیز جو ہے کہ صحیح لوگوں کو تلاش کرنا ہے اور صحیح لوگوں کو ٹیم میں لے کر چلنا ہے، صحیح لوگوں کی رہنمائی کرتے ہوئے ایک نئے وینچر کو کریٹ کرنا ہے. تو امپورٹنٹ چیز منزل نہیں ہے. تو امپورٹنٹ چیز وہی قدم ہے راہ الفت میں، تو منزل کی حوث کیسی.
منزل کی حوث امپورٹنٹ نہیں ہے، یہاں تو عین منزل ہے، تھکن سے چور ہو جانا. تو یہاں ہر اسٹیپ کے اوپر صحیح تھکاوٹ مینس کہ وہ صحیح کمبینیشن لوگوں کا، افراد کا، جذبے کا امپورٹنٹ ہے. اور وہ یہ آگے مزید یہ کہتے ہیں سارسوتی صاحبہ کے آرٹیکل میں کہ یہ جو انٹرپرینورز ہوتے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو صحیح لوگ ہیں نا جن کو تلاش کر رہے ہیں وہ عام مارکیٹ میں نہیں ملیں گے. یہ عام مارکیٹ کے لوگوں سے ڈفرینٹ ہیں جو سی وی لے کر پھر رہے ہوتے ہیں اور جو پیسے سے، گاڑی سے، لیپ ٹاپ سے متاثر ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ نہیں ہیں. یہ جذبے والے ہیں، جنون والے ہیں، مقصد والے ہیں. تو جذبہ، جنون، مقصد کو کیسے تلاش کیا جائے؟ اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ان کو ایموشنل اونرشپ دینی پڑے گی، ان کو جذباتی وابستگی ہوگی اس کام کے ساتھ، اس پروڈکٹ کے ساتھ، یعنی اس چیز کے ساتھ. تو پھر وہ اس کے ساتھ، وہ ابھی ہمارے دوست ہیں بارسیالوس جو سوری ببلز ایئر والوں نے ہمارا جو گاڑیوں کی ریپیئر کا کام شروع کیا اور ریٹیلنگ کا، تو اس میں جو ان کے ساتھ معاون شامل ہوئے ہمارے اسٹوڈنٹ جو انجینئرنگ کیے اور اس کے بعد ایم بی اے کیا آئی بی اے سے، تو وہ اس جذباتی وابستگی کی بنیاد پر وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی کی جاب چھوڑ کر ان کے ساتھ وابستہ ہو گئے کہ یار ہم لوگوں کی گاڑیوں کو بہتر بنائیں گے اور یہ میرا جذبہ اور جنون ہے. اور اس میں ان کو دفتر بھی نہیں مل رہا، ان کو جو ہے ورکرز کے ساتھ کام کرنا پڑ رہا ہے. اپنے دفتر میں وہ ایئر کنڈیشن آفس میں تھے، لیپ ٹاپ تھا، یہاں پر وہ فیلڈ میں نکلے ہوئے. تو وہ جو جذباتی وابستگی تھی اس کو تلاش کرنے سے، تو وہ ایک انجینئر بھی ہے، آٹو موبائل میں انجینئرنگ بھی ہے، ایم بی اے بھی ہے. تو ارسلان صاحب از ناٹ این انجینئر. تو وہ جو ملے ہیں تو اس سے نئے امکانات کھلے ہیں. تو جناب، تو افراد کی امپورٹنس، تو ایفیکچویشن میں جو فرد ہے نا وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور بقول اقبال، ہر افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ایوری انڈیویجول از امپورٹنٹ. تو اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ انٹرپرینورز جو ہوتے ہیں نا، گریٹ انٹرپرینورز، وہ محسوس کرتے ہیں کہ افراد کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے. اور ہمیں جو ہے نا یہ اچھے افراد اتنی جلدی سے، آسانی سے نہیں ملتے کہ کسی مارکیٹ سے اٹھا لیں. تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب ہمیں مستقل طور پر ان لوگوں کو اپنی طرف اکٹھا بھی کرنا ہوگا، محنت کر کے ان کو لانا بھی ہوگا، اور اس کے علاوہ ان کی تربیت کرنی پڑے گی، نرچر کرنا ہوگا ان کو، ان کی تربیت کر کے، ان کو ٹرین کر کے، اور مقصد اور پیشن اور جنون میں ان کو آگے بڑھانا ہوگا. اور اس لیے وہ جو مشہور انٹرپرینور جوزیا ویجوڈ یہ کہتا تھا کہ وی ہیو ٹو میک آرٹسٹ آف میئر مین. ایک عام آدمی کو لے کر اس پہ اگر محنت کر دی جائے تو اس کو بھی ایک آرٹسٹ بنایا جا سکتا. تو یہ کیا بات ہوئی کہ اے گریڈ کو لے کر تو وہ کہہ رہا تھا سی ڈی گریڈ کو لے کر بھی اگر محنت کر دی جائے تو اس کو بھی شاندار. تو ایک امریکن کمپنی اے ای ایس، یہ پاکستان میں بھی کام کرتی تھی اور یہ مشہور تھی کہ اپنے ملازموں کو یہ فن، ان کو حالت خوشی میں رکھنا چاہتے ہیں. اس کے لیے انہوں نے ان کو بڑے اچھے ڈیزگنیشن دیے ہوئے تھے اور ایسی ایکٹیویٹیز کراتے تھے. تو وہ آدمی دفتر اور کام کے دوران وہ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کھیلنے کے لیے آیا ہوا ہے، انجوائمنٹ کے لیے آیا ہوا ہے. تو یہ ماحول انہوں نے اس لیے دیا تھا کہ، اور اس کے نتیجے میں وہ جو افراد تھے وہ اپنے ڈیسیجنز کے سلسلے میں ذمہ داری فیل کرتے تھے کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں، اس نفع اور نقصان کے. تو وہ اونرشپ بڑھائی انہوں نے. تو اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ان سارے پرنسپلز کو اکٹھا کیسے کیا جا سکتا ہے اور ان کو اجتماعی طور پر کیسے دیکھنا ہے. تو ایفیکچویشن کی جو حرقیات ہیں وہ کیسے ہیں. تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے پہلے پرنسپل سے کام شروع کیا، برڈ ان ہینڈ پرنسپل، کہ ایفیکچویشن، لاجک اور ریزننگ. ایفیکچویشن کی جو نظر ہے وہ یہ کہتی ہے کہ سب سے پہلے آپ برڈ ان ہینڈ سے شروع کرو. آپ بھیڑ چال کو مت دیکھو، آپ لوگوں کو مت دیکھو کہ لوگ کہاں جا رہے ہیں. آپ لوگوں سے انسپائرڈ مت ہو. آپ یہ دیکھیں کہ ہو آئی ایم، میں کون، واٹ آئی نو، میرا علم کیا ہے، ہوم آئی نو، میرا نیٹ ورک کیا ہے. اس کی بنیاد پر آپ امکانات اور اپرچونیٹیز تلاش کرو اور پھر یہ دیکھو کہ واٹ کین آئی ڈو، میرا افورڈیبل لاس کیا ہے، میرے پاس کھونے کے لیے کیا ہے، میں کتنا جان، مال اور وقت جو ہے اس کام کے لیے یا اس ایڈونچر کے لیے لگا سکتا ہوں یا لگا سکتی ہوں. اس کے بعد پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں سے ملاقات کرنا شروع کریں، انٹریکشنز کریں اور کچھ حرکت کریں، کچھ ایکسپیریمنٹ کریں. اور اس ایکسپیریمنٹ کے اندر آپ کو یہ لیمونیڈز ملیں گے، سرپرائزز ملیں گے، اور ان سرپرائزز کے نتیجے میں نئے آئیڈیاز، نئے ایکسپیریمنٹس، نئے پروڈکٹس، نئی انفارمیشن، نئے حالات و واقعات پیش آئیں گے.
اور اس کے اندر آپ کو نئے معاون نظر آئیں گے جو آپ کے معاون بن جائیں گے، دوست کی شکل میں رستہ بتانے، مشورہ دینے، ایڈوائزر، پارٹنر، آپ کو سپلائر، ڈسٹریبیوٹر، بے شمار لوگ نظر آنے شروع ہو جائیں گے، اور اس کو ہم کہتے ہیں سیلف سلیکٹڈ پارٹنرز۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو صرف جنون اور شوق اور محبت اور اس کام میں لگن کی وجہ سے آپ کے ساتھ شامل ہوتے چلے جائیں گے۔ تو یہ چار چیزیں ہیں، یہ چاروں پرنسپلز ہیں، یہ اس طرح چلتے ہیں۔ ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اس پروسیس میں آپ کو نئے اسباب نظر آئیں گے۔ آپ اکیلے تھے، دو ساتھی اور مل گئے تو آپ کے مینز میں اضافہ ہو گیا۔ آپ کے مینز میں اضافہ ہو گیا تو اس میں کیا ہوگا؟ آپ کے مینز میں اضافہ ہو گیا تو آپ کی ان کے ملنے سے آپ میں، آپ کے ادارے میں، آپ کی کمپنی میں آپ کی شخصیت، آپ کے نالج میں اضافہ ہوا، آپ کے اندر علم میں، تعلقات میں، آپ کے نیٹ ورک میں اضافہ ہوا، اور اس مشورے کے پروسیس میں آپ تو چلے تھے موٹر سائیکل کے پرزے بنانے کے لیے، تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں پرزے جو ہیں وہ چائنا سے لا کر یہاں بیچنے کی بجائے کچھ پرزے وہاں سے لا کر بیچتے ہیں، کچھ یہاں بنا لیتے ہیں۔ تو ہمارے فرحان حنیف صاحب کی کہانی ایسے، تو پہلے جو چند لوگ ملے تو انہوں نے پہلے بیچنا شروع کیا، پھر کچھ بنانے شروع کر دیے، پھر اور لوگ اس میں اندر شامل ہو گئے، تو پتہ یہ چلا کہ جو ہے ہم 60-70% موٹر سائیکل بنا لیتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر گول بیچنے کی بجائے بنانے کا گول بن گیا، اور پھر کافی سارے حصے یہاں بنانے شروع ہو گئے۔ تو جوں یہ سائیکل چلتا رہتا ہے، نئے امکانات، نئے لوگ، نئے آئیڈیاز، نئے انفارمیشن، اس کے نتیجے میں نئے اسباب، نئے گولز، اور اس میں پھر یہ ہے کہ وہ کنورجنگ سائیکل آف کنسٹرینٹس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس میں سے جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کر مشورہ ہوتا ہے، اور پھر پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ چیزیں تو نہیں کرنے والی، یہ کرنے والی ہیں۔ تو یہ چیزیں کب پتہ چلتی ہیں؟ جب آپ کی ٹیم گرو کرتی ہے اور آپ کا افورڈیبل لاس، آپ کا لیمونیڈ اور آپ کا کوئلٹ، یہ تینوں پرنسپل جو ہیں جب انٹریکٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو اپنی اسٹرینگس، اپنی چیزوں کا پتہ چلتا ہے، اور اس پروسیس میں نئے سے نئی مارکیٹس، اور وہ فرحان حنیف صاحب جو موٹر سائیکل کے پرزے بنا رہے تھے اب وہ بجلی کی گاڑیاں بنا رہے ہیں، اور بجلی کے موٹر سائیکل بنا رہے ہیں، بجلی کے رکشے بنا رہے ہیں، بجلی کے لوڈرز بنا رہے ہیں۔ تو وہ جو آج سے 15-20 سال پہلے جو کام شروع ہوا تھا، وہ برڈ ان ہینڈ لوگوں کے ملنے سے افورڈیبل لاس میں اضافہ ہوا، لوگوں سے ملنے سے نئے آئیڈیاز ملے، سرپرائزز ملے، اور ان کے ساتھ معاون بڑھتے چلے گئے، اور اس طرح نئے امکانات بنتے چلے گئے۔ تو ہم آگے چلتے ہیں، اس کو ایک اور اینگل سے، وہی پکچر ذرا تفصیل کے ساتھ یہ بتا رہی کہ ونس اگین کہ ہم مین سے ہم چلے، میں کون ہوں، میرا علم کیا ہے، اور میرے نیٹ ورک، میرے جاننے والے کون ہیں، میں کر کیا سکتا ہوں۔ تو میں نے چھوٹا سا گول بنایا۔ فرحان حنیف صاحب نے کہا کہ ہم جو ہے موٹر سائیکل کے پرزے، ہم موٹر سائیکل کے پرزے بناتے ہیں، خریدتے ہیں اور ان کو بیچتے ہیں مارکیٹ کے اندر۔ تو موٹر سائیکل کے پرزے آنے شروع ہو گئے، لوگوں سے ملاقاتیں شروع ہوئیں، اور اس ملاقاتوں کے نتیجے میں کچھ لوگ ان کے معاون بن گئے، کچھ لوگ ان کے نہیں بن سکے، تو انہوں نے کہا کہ یار، کسی نے کہا کہ یہ کام کر لیتے ہیں، آٹے کا کام کر لیتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں یار یہ تو میرے متعلقہ نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیا انہوں نے، کسی کو ساتھ شامل کر لیا۔ تو یہاں پر کیا ہوا کہ ان کو اس لوگوں سے ملنے کے نتیجے میں، سرپرائزز کے نتیجے میں، وہ پرزے بنانے لگے، کچھ چائنا سے بنوانے لگے۔ تو یہ نیو مینز، نئے اسباب سے جب ان کو نئے دوست مل گئے، نئے آئیڈیاز مل گئے، افورڈیبل لاس بھی بڑھ گیا۔ پہلے اکیلے تھے تو 5 کروڑ کا کام رسک لے سکتے تھے، اب 2-3 اور مل گئے تو 15 کروڑ کا رسک لے سکتے تھے اب اپنے، تو وہ پھر ان کے اسباب میں اضافہ ہو گیا۔ تو ان کے اسباب میں یہاں بھی اضافہ ہوا، اور ان کے گولز بڑے ہو گئے، پہلے چھوٹا گول تھا پھر بڑا گول ہو گیا۔ تو اس طرح یہ سائیکل یہ بار بار اس طرح ریپیٹ کرتا ہے، ایسے بار بار یہ چلتا ہے، نئے اسباب، نئے گولز، اور پھر کسی نے کہا کہ یہ کر لیتے ہیں، یہ نہیں کرتے، یہ کر لیتے ہیں، یہ نہیں کرتے، تو اس طرح یہ بھی سائیکل چلنا شروع ہو گیا۔ تو یہ اٹریشن ہوتی ہے بار بار، اس کا یہ بار بار یہ چیزیں وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ تو اسی اسنا میں جو مارکیٹ ہے، جو حالات ہیں انوائرمنٹ میں، اس کے اندر بھی چینجز آتی ہیں۔ ہاں جی، اس کے اندر چینجز کیا آئیں کہ پیٹرول مہنگا ہونا شروع ہو گیا، ماحولیاتی آلودگی بڑھنی شروع ہو گئی۔ تو یہاں پر فرحان حنیف صاحب کو
دیکھا کہ مارکیٹ میں بجلی کی گاڑیاں بھی آ رہی ہیں، تو یہ چونکہ اس انڈسٹری میں کافی آگے آ جا چکے تھے، تو اس ماحولیاتی آلودگیوں سے اور اس ماحولیاتی تبدیلیوں سے کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میرے جو اسباب ہیں اس میں تو تھوڑا سا چینج کر کے، اور میرے جو چائنیز دوست ہیں ان کے ساتھ مل کے میں اپنے اسباب کو مزید بہتر کر سکتا ہوں۔ تو جو تعلقات اور نیٹ ورک بنے ہوئے تھے چائنا میں ان کے، اس نے ان کے اسباب میں مزید اضافہ کر دیا۔ تو آپ کے جو اسباب ہیں وہ یہاں سے بھی اضافہ ہوتے ہیں، دوسرا بیرونی دنیا میں بھی کچھ چیزیں آتی ہیں، انفارمیشن، نئے آئیڈیاز، نئے حالات، نئے واقعات، ان حالات، واقعات، آئیڈیاز کے نتیجے میں بھی آپ کے اندر سوچنے کا انداز، آپ کے تعلقات، آپ کے علم میں اضافہ ہوا، تو یہاں سے انہوں نے پھر ان کے ساتھ مل کے اپنی گاڑیاں، بجلی کی گاڑیوں کا کارخانہ بنا لیا۔ تو اس طرح جو ہے نیو فرمز، نیو مارکیٹس اور نیو پروڈکٹس کی طرف وہ چلنا شروع ہو گیا۔ ایک اور چیز ہم جو اس میں ایڈ کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ ایک فریم ورک ہے جس سے ہم اختتام کریں گے اپنے اس لاسٹ پرنسپل کا، وہ یہ ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ کون سا فریم ورک کس وقت استعمال کرنا چاہیے۔ ایم بی اے والا فریم ورک کا بھی استعمال کرنا چاہیے، کازیشن کا بھی استعمال کرنی چاہیے، اور اس کے بعد فیکچویشن کا بھی استعمال کرنی چاہیے، اور کس وقت جو ہے وہ پرزسٹنس کرنی چاہیے، کس وقت پلاننگ کرنی چاہیے، کس وقت اڈیپٹیبلٹی کرنی چاہیے، کس وقت فیکچویشن۔ تو اس فریم ورک کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ وائی ایکسس کے اوپر، ہمارے وائی ایکسس عمودی ایکسس کے اوپر اس کا لکھا ہوا ہے پریڈکشن، پیش گوئی کرنا، اور نیچے ہے ایکس ایکسس پر، افقی پر لکھا ہوا ہے کنٹرول کرنا۔ تو ہم یہاں سے چلیں گے اور پھر اس کے بعد انڈرسٹینڈ کریں گے کہ ہمیں کس حالات میں کون سی اسٹریٹجی، کون سی سوچ اڈاپٹ کرنی چاہیے۔ تو جو پہلا ہم یہاں سے چلتے ہیں کہ کنٹرول، جب میرا اسباب کے اوپر کنٹرول بہت تھوڑا ہے، مینز کے اوپر کنٹرول بہت تھوڑا ہے، چیزیں بہت تھوڑی ہیں، اسباب بہت تھوڑے ہیں، اور میں پیش گوئی بھی چیزوں کی نہیں کر پا رہا، میری پروڈکشن کرنے کی صلاحیت، پیش گوئی کی صلاحیت، مجھے نہیں معلوم کہ کل کیا ہونے والا ہے، یا جو میرا ایریا آف انٹرسٹ ہے مجھے بالکل معلوم نہیں ہے، تو اس صورت میں پھر جب آپ کا علم فیوچر کے بارے میں بہت محدود ہو اور آپ کے پاس اسباب کم ہوں، پھر کہا جاتا ہے کہ آپ اڈیپٹ کریں۔ اڈیپٹ کا مطلب ہے کہ آپ بھیڑ چال لوگوں کو دیکھ کے فالو کریں، جو کامیاب لوگ جس ایریا میں جو متعلقہ لوگ ہیں آپ کے، وہ جو کر رہے ہیں نا اسی کو فالو کرتے ہیں۔ تو یہ بہت ڈیفینسو اسٹریٹجی ہے، اور یہ بھی کام آتی ہے جب آپ کے پاس یہ دونوں چیزیں کم ہوں۔ اس کے بعد اگلا سٹیج یہ ہے کہ جب آپ کے پاس پیش گوئی کی صلاحیت بہت زیادہ ہے اور آپ کے پاس چیزوں کا، اسباب کا کنٹرول بہت تھوڑا ہے۔ تو اس کی مثال ایسے ہے، فار ایگزامپل جیسے کسی صنعت کار کو پتہ ہو کہ اس وقت چینی کے کارخانے تھوڑے ہیں، ان کی پیداوار تھوڑی ہے، آبادی بڑھ گئی ہے، ہم امپورٹ کر رہے ہیں، اور اگلے چند سالوں میں بہت زبردست ڈیمانڈ آنے والی ہے، تو وہ اس کی پیش گوئی اس نے اکانومسٹ اور اپنے سپلائرز، ڈسٹریبیوٹر سے مل کے اپنا ایک ماڈل بنایا، اس کو ٹیسٹ کیا، اور بہت زبردست ڈیمانڈ ہے۔ اب اس کے پاس پیسے تھوڑے ہیں، اس کے پاس 30-40% انویسٹمنٹ ہے، تو 70% کے لیے کیا کرے؟ اس کے لیے پھر جو ہے وہ پلان کرے گا، وہ پلاننگ کرے گا، مارکیٹنگ اسٹریٹجی، ایچ آر اسٹریٹجی، فائنینشیل اسٹریٹجی، آپریشن اسٹریٹجی، اور اس کا ایک ڈاکومنٹ بنائے گا، پلان کرے گا، اس کے لیے فنڈنگ ریز کرے گا، کنسلٹنٹس ہائر کرے گا۔ تو یہ کب کرنا ہے، یہ والا اس طرف ہم نے کب جانا ہے؟ اس میں ہم اس وقت جائیں گے جب ہمارے پاس پیش گوئی کرنے کی صلاحیت تو اچھی ہے لیکن اسباب کم ہیں، پلان کریں گے، اور یہی وہ ماڈل ہے جو ہماری یونیورسٹیز میں زیادہ پڑھایا جاتا ہے۔ اگلا ماڈل ہے پرسسٹ۔ یہ ایک یونیک سچویشن ہے جو عمومی طور پر کم ہوتی ہے۔ یہ اس وقت ہے جب پیش گوئی کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہے۔ ہاں جی، یہ میں سٹارز بنا دیتا ہوں۔ جب پیش گوئی کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں واقعی ہونے والی ہیں اور یہ بہت بڑی ضرورت ایک آنے والی ہے، تو عام طور پر یہ حکومتوں کے ساتھ ہم اگزامپل لے لیتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ یعنی حکومت کو پتہ ہے فار ایگزامپل کہ واقعی جو ہے وہ ہمارے پاس آٹا کی پروسیسنگ کی صلاحیت کم ہے، وی نیڈ مور، اور ان کے پاس اسباب بھی ہیں، ان کے پاس پیسے بھی ہیں، فنڈ بھی ہیں، بجٹ بھی ہیں، تو اس بجٹ میں پیسے رکھوانا اور اس کو کام کرنا، اس کو ہم کہیں گے پرزسٹ، ایکشن لے لیں آپ۔
تو جب آپ کے پاس پیش گوئی کی صلاحیت بھی ہے اور اسباب بھی ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ پرزسٹ کریں گے، آپ ثابت قدمی سے وہ کام کر دیں گے تاکہ وہ ضرورت پوری ہو جائے۔ اچھا، جو آخری ہے وہ سچویشن وہ ہے کہ جب آپ کے پاس پیش گوئی کی صلاحیت بھی محدود ہے لیکن اسباب جو ہیں وہ اس حوالے سے ہائی ہیں کہ آپ کا جو برڈ ان ہینڈ ہے نا، جو جس کے اوپر آپ کا کنٹرول ہے وہ بہت ہے، آپ کا ہو یو آر وٹ یو نو ہوم یو نو آپ کا بہت ہائی ہے۔ تو اس کیس کے اندر ہم یہ کریں گے کو کریشن پریڈکٹیو نان پریڈکٹیو کنٹرول یا افیکچوئل لاجک کو ہم استعمال کریں گے، اور ہم برڈ ان ہینڈ ہو یو آر سے سٹارٹ کریں گے افورڈیبل لاس دیکھتے ہوئے، اور ہم اپنا لیمنیٹ پرنسپل کو ایمبریس، اس کو سامنا کرتے ہوئے، لوگوں کو ساتھ معاون بناتے ہوئے، ایکشن لیتے ہوئے وہ کام کرتے چلے جائیں گے، اور اس امید کے اوپر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اندر نئے امکانات، نئی شکلیں، نئے پروڈکٹس بناتا چلا جائے، اس کو ہم ایفیکچویشن کہیں گے۔ تو جناب اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ ایفیکچویشن تھیوری کا یہ سلسلہ مکمل ہوا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ان کو بار بار دیکھ لیں، اور یہ ٹوٹل ضد ہے اس چیز کے جو کازیشن میں پڑھائی جاتی ہے، اور جیسے پہلے کہا تھا کہ فیکچویشن جو ہے از لائک گیئر 1 2 3 اینڈ ریورس آف دا کار، اینڈ کازیشن از لائک گیئر 4 اینڈ 5 آف دا کار۔ تو ہم دونوں چیزوں کو سیکھنا چاہتے ہیں۔ تو چوتھا اور پانچواں تو ہر یونیورسٹی کالج میں سکھایا جا رہا ہے، 100 سال سے سکھایا جا رہا ہے۔ ایفیکچویشن کو اگنور کیا گیا، معلوم نہیں تھا، تو سارسوتی صاحبہ کا کنٹریبیوشن ہے کہ پچھلے 10-12 سالوں میں انہوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا، اینڈ شی واز لکی کہ وہ ایک نوبل پرائز ونر کے ساتھ کام کر رہی تھیں، تو ان کی بات سنی گئی، ادروائز یہ بات دیوانے کا بڑھ تھی، لوگوں نے مذاق اڑایا، امپورٹنٹ نہیں سمجھا، لیکن اب الحمدللہ اب یہ بات پھیل رہی ہے کہ ہماری اینکیں، ہماری اینک جو ہے وہ صحیح ہونی چاہیے، کہیں یہ نہ ہو اے صاحب نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا۔ تھینک یو ویری مچ۔